جب آتے ہی تم روئے تھے، بلکہ جو تجربہ کار لوگ ہیں بزرگوں نے معلوم ہوگا کہ اگر بچہ پیدا ہو کر نہ روئے، اسے مارتے ہیں کہ رو، اور پھر بھی وہ نہ روئے تو پھر اوپر والے روتے ہیں۔ کہ یہ نہیں رویا، یہ مردہ ہے، پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے۔ جو نہیں روتے وہ مردہ ہیں، جو روتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ آوازی علی جاؤ، دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ وانذر کا مطلب ڈراؤ، اور یہ ہے میرے رسول کا کمال۔ اللہ فرما رہا تھا ڈراؤ، محمد فرما رہے تھے کھلاؤ۔ اللہ کہہ رہا تھا ڈراؤ، کیونکہ جو بھی عقیدہ ہے، یہ غور سے سننا، پوری کائنات میں جو بھی عقیدہ ہے اسلام کے علاوہ، اس کی بنیاد خوف ہے۔ ہر کسی نے ڈر کے اللہ کو چھوڑا اور کسی سے ڈر کے اس کے سامنے جھک گئے۔ مثال دے دیتا ہوں، کسی بستی میں سانپ گھس گیا، اس نے بندے کو مار دیا۔ وہ مردے کے وارث پنڈت کے پاس پہنچے، یہ سانپ نے کیا کیا؟ ہمارا بندہ مار دیا۔ مولوی جاہل تھا ہندوؤں کا، اس نے فوراً چکر دیا۔ اس نے کہا دیکھو موت دی ہے نا اس نے، زندگی بھی یہی دیتا ہے، کیسے بچیں؟ کہا اس کی پوجا کرو، معافی مانگو اس سے، خوش کر دو اسے تاکہ کچھ نہ کہے۔ انہوں نے ناگ کو دیوتا مان دیا۔ سنتے ہو نا، ناگ دیوتا۔ یہ سانپ سے ڈرے ہوئے لوگ، انہوں نے سانپ کو اپنا خدا مان دیا۔ سورج کو گہن لگا، بندے ڈر گئے، کہا یہ گر جائے گا، ناراض ہو گیا، کہا معافی مانگو۔ انہوں نے پوجا شروع کر دی، کچھ نہ کہے۔ ستارہ ٹوٹ کے گرا، تاج وہاں گرا ہے، کل تمہارے اوپر گرے گا، کیسے بچیں؟ کہا پوجا کرو۔ دریا میں فلڈ آ گیا، بستیاں ویران ہو گئی، کھیت اجڑ گئے۔ اگلے سال پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا۔ پنڈتوں نے کہا بھائی یہی ہے زندگی دینے والی ماں گنگا، اسے اماں کو، تاکہ کچھ نہ کہے۔ وہ بیچارے اماں اماں کہہ کے سامنے آ گئے، گنگا میاں، گنگا میاں۔ میں جا رہا تھا ہندوستان میں ٹرین کے اندر، دیکھا سارے ہندو کھڑے ہو گئے اور یوں کر گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نیچے ان کی اماں آ گئی۔ میں نے کہا اماں تو مر گئی ہوگی۔ آیا نہیں، نیچے پل ہے، نیچے برج ہے، اس کے نیچے اماں ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو دریا بہ رہا، میں نے کہا یہ اماں ہے؟ یہ دریا ہے، گنگا میاں، نہا لو تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے بندہ، یہ اماں ہے۔ میں نے ہندو سے پوچھا، میں نے کہا اس میں تو فلڈ نہیں آتا ہوگا؟ ان کا کیوں؟ میں نے کہا ارد گرد رہتے ہیں اس کے بچے، یہ اپنے بچوں کو تو نہیں مارتی ہوگی؟ انہوں نے صاحب ہے تو اماں، جب تک گھر میں رہے سکون رہتا ہے، گھر سے باہر نکل آئے اپنے ہی بچوں کو مار رہی۔ بنی بنائی ماؤں کا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی آرٹیفیشل ماں گھر سے نکلے گی، جو ماں خواہ نکلے اس کا تو پھر بھی امن ہے، اور اس اماں کے کیا کہنے جو علی سے لڑنے کے لیے نکلا ہے۔ تو اب انسان کے اس مرحلے فکر پر توجہ سے سنیے کہ کتنے جھوٹے عقیدے بنے۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، اوپر سے پتھر گرے،
اللہ بھی ناراض ہو گیا، پتھروں کی پوجا کرو۔ انسان نے کنکر کو شنکر مان لیا، یہ معبود ہے، اسی کی پوجا کرو۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، کہا بت خدا ہے۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، کہا سانپ خدا ہے۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، کہا سورج خدا ہے۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، کہا انسان خدا ہے۔ عیسیٰ کے سامنے جھک گئے کہ یہ ہے معبود، یہ ہے خدا۔ اب یہ پھر سن لیجیے، اللہ کو چھوڑا، پتھر کے سامنے جھک گئے، کہنے لگے پتھر خدا ہے۔ اللہ کو چھوڑا، سانپ کے سامنے جھک گئے، کہنے لگے اجدر خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ اللہ کو چھوڑا، سورج کے سامنے جھک گئے، سورج خدا ہے۔ اللہ کو چھوڑا، عیسیٰ کے سامنے جھک گئے، انسان خدا ہے۔ ابو طالب کے شریف بیٹے نے ان چاروں نظریوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا، بتوں کو علی نے توڑ کے رکھ دیا، کہا بت خدا نہیں ہو سکتا۔ سانپ کے گلے کو چیر کے رکھ دیا، کہا سانپ خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو واپس پلٹا دیا، سورج خدا نہیں ہو سکتا۔ سجدے میں سر رکھ دیا، انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی۔ تو ہر ایک نے عقیدہ بنایا ڈراؤ اور منواؤ۔ اسلام نے کہا نہیں، پہلے منواؤ پھر ڈراؤ۔ اسلام میں بھی ڈر ہے۔ ایک بندے نے ایک مومن ملنگ سے کہا تیرا علی زیادہ بہادر ہے یا میرے پیر؟ ملنگ نے کہا میرا علی بہادر ہے، تیرے پیر کہاں سے بہادر ہو گئے؟ بدر میں بھاگ گئے، احد میں بھاگ گئے، خندق میں بھاگ گئے۔ ملا کہنے لگا جا جا ملنگ، میرے پیر بہادر ہیں۔ ملنگ نے کہا کوئی دلیل؟ اس کو تیرا علی تو اللہ سے ڈرتا تھا اور میرے پیر اللہ سے کبھی نہیں ڈرے۔ سمجھ آ رہی وہ زیادہ بہادر تھا۔ تو اب سامعین گرامی، اسلام ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرو۔ باقی تقریروں میں اس میں بھی تشریح ہوئی۔ ایک بندے نے کہا جی میں تو بڑا ڈرتا ہوں اللہ میاں سے، میں تو اس کے ڈر سے کبھی مسجد میں بھی نہیں گیا، کیونکہ اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے تو میں نے کہا اسے ڈرنا چاہیے۔ یہ ڈر نہیں اللہ کا، یہ مذاق ہے توحید کا۔ تم نے توحید ملا سے لی ہے، مولا سے نہیں لی۔ علی شریفوں کا امام ہے، بدماشوں کا امام نہیں ہے۔ علی اس دن بھی مسجد میں گیا جس دن علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے۔ علی کو مسجد سے اتنا پیار ہے، ورنہ کہہ دیتے کہ آج کی نماز گھر پڑھ لیتا ہوں، کہا قتل ہو سکتا ہوں مسجد نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لیے میرے محترم اور مکرم سامعین، اسلام کہتا ہے پہلے مانو پھر ڈرو۔ جاؤ علی دعوت دو۔ کہہ دیتے علی پہلے تم کلمہ پڑھو پھر بلاؤ۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا، کیونکہ رسالت کی بارگاہ میں ایمان لانے کی دعوت 300 کی اونٹنی 900 بلیک میں فروخت کرنے والوں کو دی جاتی ہے، کل ایمان کو یہ دعوت نہیں کی جاتی۔ 40 بندے اکٹھے ہو کر آ گئے اور انہیں گوشت کھلایا، دودھ پلایا، رج کے کھا لیا۔ انہیں کھا کے فارغ ہوئے، رسول تقریر کے لیے اٹھے۔ مجمع میں بیٹھا ہوا تھا ابو لہب، اس کا تعارف بھی کراتا جاؤں، آگ کا باپ۔ لہب کہتے ہیں شولوں کو، ابو لہب شولوں کا باپ، سرخ انگاروں کی طرح اس کی گالیں تھیں۔ سیدوں کے پورے گھرانے میں یہ اکلوتا بدماش ہے۔ اور یہ واحد کافر ہے جس کا نام لے کر خدا نے قرآن میں مذمت کی۔ ساروں کو چھوڑ دیا، اس کا نام اللہ نے قرآن میں لکھ دیا۔ میں کہتا ہوں معبود باقیوں کو چھوڑ دیا تھا، اس کو بھی چھوڑ دے۔ اب آدھے اگر شریف گھر میں کوئی ایک بدماش نکل آئے تو وہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار،
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اس کا نام علیحدہ سے لکھ دیا کہ ایک ہی کافر تھا، تب تک چلو ابھی لہب تب ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو اب لیے دیے رشتوں میں فخر نہ کرنا، یہاں چچا بھی نالائق نکلے تو بے شمار ہو جاتا ہے۔ اب اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ ایسا سیدہ نو پہن دیتی ہے، شاہ لطیف بھٹائی کے خدا درجات بلند کرے، روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ ممکن ہے کہ امام زمانہ کے 313 میں شامل ہو۔ حضرت شاہ لطیف بھٹائی سرکار فرماتے ہیں ڈے نیانی تخت تاڑے ہو تو جیو کنجر کے ہو، جسے ترجمہ سمجھ نہیں آیا الحمدللہ رب العالمین۔ جاؤ یا علی، بلاؤ دعوت پر، کھانا کھایا، دودھ پیا، فٹ ہو گئے، اور اتنے میں رسول تقریر کے لیے اٹھے، مجمع میں سے ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس کی تقریر نہیں سننی، چلو باہر۔ 40 کے 40 کا مجمع لے کے باہر نکلا، قریب تھا کہ رسول کا دل ٹوٹ جائے، محافظ رسول اٹھا۔ اس فکرے پر توجہ چاہتا ہوں ہر بندے کی۔ حضرت ابو طالب اٹھا اور اٹھتے ہی جاتے ہوئے مجمع سے کہا جس کا دل چاہتا ہے چلا جائے، لیکن دعوت کل پھر ہوگی۔ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے، یہ ہے سید العرب، یہ ہے علی کا باپ، جس نے جانا ہے چلا جائے، دعوت کل پھر ہوگی۔ شریفوں کو بریکیں لگ گئی، انہوں نے ایک آدمی بیچ میں سے بھیجا، وہ کال کا ٹائم پوچھ کے اگلے دن پھر بلایا، مشرک پھر آ گئے۔ کافر اور مشرک کی ایک پہچان ہمیشہ یاد رکھنا، یہ لنگر کا بائیکاٹ کبھی نہیں کرتا، اس نے جب بھی اڑی کی ہے تقریر پہ اڑی کی ہے۔ دوسرے دن آئے، پھر کھایا پیا موج اڑائی، رسول تقریر کے لیے اٹھے تو پھر ابو لہب کھڑا ہوا، اٹھو تقریر نہیں سنی چلو۔ اب یہاں پہ رک کے پڑھ لکھے حضرات سے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ابو لہب کو کس نے بتا دیا تھا کہ رسول کیا کہنے والے ہیں؟ تقریر سن کے درمیان میں اٹھ جانا سمجھ میں آتا ہے، ابھی تو رسول پہلی تقریر کر رہے ہیں، اس سے پہلے قبلہ رسول نے کوئی تقریر کی ہی نہیں، کیسے پتا چلا؟ یہ سوال ہے، کیسے پتا چلا؟ یہ تقریر سے پہلے بائیکاٹ کر کے کیوں چلا جاتا تھا؟ اتنا سیکرٹ مشن۔ یہ کسی صحافی کی پریس کانفرنس نہیں تھی، کسی لیڈر کی پریس کانفرنس نہیں تھی جسے پہلے سے لکھ کر عوام میں تقسیم کر دیا گیا ہو کہ اب حضور یہ فرمائیں گے، یہ فرمائیں گے، یہ فرمائیں گے۔ ابھی ترجمان وحی نے گفتگو کرنی ہے اور یہ پہلے ہی اٹھ کے چلا گیا، یہ تجھے کیا ہو گیا، کیوں چلا گیا؟ تب ایک فکرہ یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے بھی ولی ہیں، جیسے اللہ اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑتا ویسے شیطان اپنے ولیوں کو نہیں چھوڑتا۔ اس نے اپنے ولی کو پہلے بتا دیا کہ محمد کیا کہنے والے ہیں، ابھی بولے نہیں تھے، یہ بائیکاٹ کر گیا، اور ادھر ابھی رسول نے لکھا نہیں تھا اور کسی نے پہلے قلم دینے سے انکار کر دیا۔ پتہ چلا وہ بھی شیطان کا ولی تھا، وہ بھی شیطان کا ولی تھا، اس لیے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے گزرے ہیں جنہیں برا ماحول بھی خراب نہیں کر سکا۔ ابراہیم کافر چچا کے ساتھ رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ یوسف کافروں کے ساتھ رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ موسیٰ فرعون کے گھر رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ تو جب رحمان یہ پکارتا ہے، دیکھ یہ ہے میرے بندے، برا ماحول انہیں خراب نہیں کر سکا، تو کچھ نام تو شیطان بھی لیتا ہے کہ اگر تیرے اچھوں کو میرے بروں کا ماحول خراب نہیں کر سکا تو میرے بروں کو تیرے اچھوں کا ماحول بھی ٹھیک نہیں کر سکا۔
وہ نبی کے ساتھ رہے اور ویسے ہی رہے۔ تیسرا دن آیا، دعوت ہوئی، کھانے کا اہتمام، دودھ پیا۔ آج کفر ہیٹرک کے موڈ میں تھا۔ تیسری کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ہیٹرک ہوتی ہے نا۔ اور اسلام کو سوئم کا خطرہ تھا کہ آج میرا سوئم ہو جائے گا، اور آج وہ حمایت نہ کرتا جسے عمران کہتے ہیں، تو خدا کی قسم اسلام کی قبر پر پھول چڑھانے والا مجاور بھی نہ ملتا۔ ادھر سے ابو لہب اٹھا اور ادھر سے ابو طالب اٹھا۔ ہر چہرے پہ توجہ ہے، لیکن ہر بندہ اس معیار پر نہیں پہنچا جہاں میں لانا چاہتا ہوں۔ لیجئے میں فکر بدل دیتا ہوں۔ ادھر سے بت پرست اٹھا اور ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا۔ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے، جسے عظمت ابو طالب کی سمجھ آئے، ہوشیار ہو کر، بیدار ہو کر نہیں۔ ابھی بھی کچھ بندے چپ ہیں، میں فکرہ بدل دیتا ہوں۔ ادھر سے کعبے کا چور اٹھا، ادھر سے کعبے کا وارث اٹھا، ادھر سے قذاب اٹھا، اور ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے میں شہید محسن نقوی کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ سید فرماتا ہے حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کے نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جزوی اسی پہ کرے غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ ہر جز ایسے نہیں، کلندر مزاج بن کے، بوزر طبیعت بن کے، سلمان نیشت بن کے، کلندر شریعت بن کے، کلیجے کے خون کو اکٹھا کر کے، دونوں بازو بلند کر کے، پوری طاقت کے ساتھ 5 مرتبہ زبان کے ساتھ دل بولو، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی، نعرہ حیدری، سلامت ہو جیو۔ بے شک بلکہ علی کے تقدس سے نبی بنتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، وہ اٹھا اور اس نے ہلچل مچا دی۔ اس نے ایک ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے ابو لہب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے دبایا، اور فکرے کیا کہے، اسکت یا حمار، اب کھوتیا چپ کر، سلامت رہو، اولاد شاد رہو۔ شیر خدا کا باپ بول رہا ہے، سرکار عمران کی طاقت کو سمجھو۔ 40 بندوں کی طاقت کو بائیں ہاتھ سے بٹھایا اور پھر اپنا دائیں ہاتھ رحمت عالم کی طرف کیا، رحمت کے لیے خود رحمت بن گیا، چہرے پہ مسکراہٹیں لے کر آیا، غضب کو کافور کیا اور پوری شفقتوں کا ایک احاطہ بن کر آواز دے کے کہتے ہیں، کم کم یا سیدی و یا مولایا و بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا۔ چچا عرب کے معاشرے میں اپنے بھتیجے کو مولا نہیں کہتا، بھری پنچایت میں حضرت عمران میں یتیم عبداللہ کو مولا کہا۔ رحمت الہی جوش میں آئی، اے ابو طالب، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا بنوا دوں۔ سلامت
مدینے والے سید اپنے پرائے کی پہچان ہمیشہ بتیاں بجھا کے کیا کرتے ہیں. انگریز کہتا ہے نیچر کین ناٹ بی چینج. انگریز کہتا ہے فطرت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی. اور حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہیں ایک شب میں. جنہیں حسین کی طاقت کا اندازہ ہے، حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہیں ایک شب میں. بجھی ہے شمع لیکن پھر بھی پروانے نہیں جاتے. سلامت رہو، بستے رہو. یا شمع بجھ سکتی ہے، عقیدت کے چراغ نہیں بجھ سکتے. عالمین کا سب سے بڑا نبی ابو طالب کے اٹھانے پہ اٹھا، آدم ہماتم گوش ہو گئے، موسیٰ ملاحظہ کرنے لگے، ملائکہ نے تسبیح چھوڑی، انبیاء نے قطاریں باندھی. عالمین کا سب سے بڑا سلطان، ٹوپی نہ سڑے بس. شرابن طہورا، ساقی تجھے قسم ہے جناب امیر کی، بہتی پھرے شراب میں کشتی فقیر کی. عالمین کا رسول اٹھا، انشاءاللہ آخری بندے تک آواز پہنچے گی. اور پیغمبر نے تقریر کو شروع کیا. لوگوں، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا، اور مجھ سے پہلے ایسا پیغام آج تک کوئی نہیں لے کر آیا. ایو قوم یعذرونی، کون ہے جو میری مدد کرے؟ مسٹر ایڈورڈ گیون، انگریز ڈاکٹر، اپنی کتاب The Fall of the Roman Empires میں رسول کی تقریر کا متن لکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ رسول خدا منبر پر آئے، فرماؤ the people of Quraysh, the God is only one and I am the prophet of the God. Who will help me? Who will follow me? He will make the in charge of my faithful mission. And my caliph and my minister, جو میری مدد کرے گا وہ میرے مشن کا انچارج ہوگا. مائی کیلف میرا خلیفہ ہوگا، مائی منسٹر میرا وزیر ہوگا. انگریز بولے کہتا ہے that was the keep silence on the all of the people of Quraysh. سارے کے سارے چپ بیٹھے تھے. But one child، لیکن ایک بچہ who was the 10 years old، جو صرف 10 سال کا تھا، and his name was Ali، اور اس کا نام علی. سلامت. But one child who was the 10 years old، لیکن ایک بچہ جو 10 سال کا تھا، and his name was Ali، اور اس کا نام علی تھا. He jumped، وہ اچھلا and cried، اور چیخا I will help you. یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا. I will follow you، میں آپ کی تباہ کروں گا، میں آپ کی تباہ کروں گا.
I will break the bones of your enemies. میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ مرتضی میں اور یہاں پر مسلمان مورخین نے ایک فکرے کا اضافہ کیا. وہ کہتے ہیں علی نے فرمایا اگرچہ میں کمزور ہوں لیکن میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا. ان دو فکروں کا آپس میں کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آ رہا. یا فرماتے نہ کہ کمزور ہوں یا یہ نہ کہتے کہ دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. یہ ہے تہذیب حیدر کرار. اپنے سے بڑے کے سامنے طاقت کا اظہار بدتمیزی ہے. دشمن کے سامنے کمزوری کا اظہار بزدلی ہے. جب رسول سے بول رہے تھے تو وہ اپنے سے بڑا تھا, اس کے سامنے کہا کمزور ہوں. دشمنوں کو دیکھا تو کہا ہڈیاں توڑ کے رکھ. کچھ لوگ حیران ہوں گے, اندھیرا ہے لیکن واہ واہ میں کمی نہیں. یہ واہ واہ ضرور کیا کرو کیونکہ علی کے دشمنوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. پورے مجمع میں ایک علی بولا, باقی سارے چپ. ایک حاجی صاحب آ گئے, انہوں نے مجھے کہا واہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا بیان فرمایا ہے لیکن یہ مجمع نے کوئی سننا ہی نہیں دیا. میرے ساتھ جو بیٹھے تھے وہ تو کان کھا گئے, بس آپ بولتے تھے واہ 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 واہ. انہیں کہو چپ کر کے سنا کریں تاکہ کوئی بات سنائی بھی دے. میں نے کہا بڑے میاں قصور آپ کا بھی نہیں ان کا بھی نہیں, دونوں وراثتیں چلی ہیں دعوت ذوالعشیرہ سے. جن کے چپ رہے وہ آج بھی چپ بیٹھتے ہیں. اور جن کا بول پڑا وہ آج بھی بولتے ہیں. سارے چپ تھے. بے شک ایک بولا, پورے مجمع نے مڑ کے دیکھا, وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا. پیغمبر نے کہا انت ولی و وسی و خلیفتی. شیعوں نے کلمہ اپنے گھر سے نہیں پڑھا. نبی نے پہلے ولی کہا تھا تو ہم نے پہلے علی ولی اللہ کہا, پھر وسی کہا تو ہم نے وسی و رسول اللہ کہا, آخر میں خلیفہ کہا تو ہم نے آخر میں خلیفہ تو ہوں بلا فصل. تمہیں فصلانے والے ملے, ہمیں بلا فصل ملا. کہہ نہیں صاحب بڑی زیادتی ہے, بڑی زیادتی. اللہ میاں کے لیے تم لا الہ الا اللہ چھوٹا سا, نبی کے لیے محمد رسول اللہ چھوٹا سا. علی کی باری ہوتی ہے پتہ نہیں تمہیں کیا ہو جاتا ہے. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل.
میں نے کہا شیعوں نے کلمہ خود بنایا ہوتا تو ہم پھنس گئے تھے. لیکن آؤ سورہ مائدہ پڑھو. اللہ اپنے لیے کہتا ہے انما ولیکم اللہ، چھوٹا سا. نبی کے لیے کہتا ہے ورسولہ، چھوٹا سا. علی کی باری آئی، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. سارے مل کے اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہا. موسم میں سردی ہے لیکن کربلا کی گرمی کو نہ بھولنا. رونے کے لیے گھروں سے نکلنا. قرآن کی قسم میرے سامنے حضرت عباس کے علم ہے، میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں، روایت کے فکرے ہیں. مدینے والے کہتے تھے ہم محرم کا چاند آسمان سے نہیں دیکھتے تھے. جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا. آپ اندھیرے میں ہیں، آپ کے چہرے میں نہیں دیکھ رہا لیکن حسین کی ماں دیکھ رہی. ان دنوں میں ذاکر کو رلانے کی ضرورت نہیں، بس یاد دلانے کی ضرورت ہے. آپ کا 8واں امام میدان میں بازار میں امامہ اتار دیا. 8ویں امام نے پاؤں سے نالین اتار دیے، ننگے پاؤں میرا مولا بازار سے چل رہا تھا. کسی نے پوچھا مولا نالین کہاں ہے، امامہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ دیکھ محرم کا چاند طلوع ہو. ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا مولا محرم کو اتنی اہمیت، فرمایا ہم ڈرتے ہیں کہیں تم غدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جاؤ. پہلے تم نے غدیر کو بھلایا ہے، اب کہیں محرم نہ بھول جاؤ. نیاز بیگ امیر المومنین کے عاشقوں کی دھرتی ہے اور میں یہاں زیارت کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں. امام حسین کی ماں تمہاری بستی کو اور تمہارے عقیدوں کو محفوظ رکھے. تصور کرو اس محرم کے چاند کو جنگلوں میں علی کی بیٹیوں نے دیکھا. کون بی بی زینب مسافرت میں جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. میری بیٹیوں ماؤں بہنوں، غازی عباس کے پہرے میں آؤ اور غازی عباس کے پہرے میں جاؤ. خدا بندے کریم قبلہ مخدوم علی رضا ہاشمی صاحب کے گھر میں رحمت اور کرم رکھے. یہ دعا مانگ کے ایک فکرہ پڑھتا ہوں. یہ بھی تو سنو، اس چاند کو مدینے میں فاطمہ صغرا نے بھی دیکھا تھا. کون فاطمہ صغرا؟ حسین کی 7 سال کی ضعیفہ بیٹی. 4 حرم ہے امام حسین کے. امام حسین علیہ السلام کے 4 حرم ہیں. بی بی شہر بانو چوتھے امام کی ماں، نہیں 9 اماموں کی ماں.
ان کی دو اولادیں، ایک زین العابدین، ایک فاطمہ کبریٰ۔ بچوں کے نام رکھنے لگو تو یہ حدیث یاد رکھنا۔ امام حسین فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے 1000 بیٹے بھی دے پھر بھی میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے 1000 بیٹیاں بھی دے پھر بھی میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں۔ بڑے بیٹے کا نام علی زین العابدین، بیٹی فاطمہ کبریٰ، جناب ام رباب حسین ابن علی کا حرم، 2 بچوں کی ماں سکینہ اور اصغر۔ اللہ شہید محسن نقوی کے درجات بلند کرے۔ سید فرماتا ہے شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر۔ ماتم کرو نا، ماتم کرو، ماتم کر کے مولا مجھے اور تمہیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جنہیں رونا نہ آئے ہائے ضرور کہہ دیں۔ میں نوکر سرکار، شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر۔ تیسرا حرم امام حسین کا، جناب لیلا۔ جناب لیلا کی صرف ایک اولاد ہے، علی اکبر۔ ہائے 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 ہائے۔ امام کا چوتھا حرم ام اسحاق یا ام ولد، اس کی بھی صرف ایک اولاد ہے، فاطمہ صغریٰ۔ اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی ماں کی طرف سے، صغریٰ کا ماں کی طرف سے بھائی کوئی نہیں تھا۔ حسین نے دونوں کو حصے کے بہن بھائی بنا دیا۔ جب جناب صغریٰ دنیا میں آئی، چھوٹی سی تھی میری شہزادی، ماں دنیا سے چلی گئی، بی بی ام ولد کا انتقال ہو گیا۔ اب بی بی کو زینب عالیہ نے پالنا شروع کیا۔ رباب کی شادی ہوئی، شہزادی ام رباب تشریف فرما ہوئی۔ بی بی زینب فرماتی ہے بھابی آج زینب بستی ہے، میرا گھر آباد ہے، تو میرے حسین جیسے بھائی کی دلہن بن کے آئی ہے، زہرا کا بھرا گھر تیرے سامنے۔ حسین کی اماں یار تمہیں سلامت رکھے، تم نے بجلی کو محسوس نہیں کیا۔ آواز دے کے کہا بھرا گھر ہے فاطمہ کا، جو دل چاہے مانگ۔ رباب کی نگاہیں صغریٰ پہ پڑی، جھولی پھیلا کے کہہ دیا یہ بچی مجھے دے دے۔ ہائے ہائے ہائے۔ یہ بچی مجھے دے دے، عطا فرما دے۔ بیوی فرماتی ہے ضرور عطا کرتی ہوں، ایک بات کا وعدہ کر، جب اپنی اولاد آتی ہے نا تو پالی ہوئی اولاد کی قیمت گھٹ جاتی ہے، کبھی صغریٰ سے بے پرواہی نہ کرنا۔ رباب نے وعدہ کیا، وقت گزرا، 3 سال بعد اللہ نے رباب کو اپنی بیٹی دی، بی بی سکینہ۔ جھولی 1 بچیاں 2، ادھر صغریٰ ادھر سکینہ۔ 2 سال کی سکینہ ہوئی، صغریٰ کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہی تھی، یا دوڑ کے ام رباب آئی، سکینہ کا بازو پکڑا، اندر حجرے میں لے گئی۔ سکینہ سکینہ ایک بات یاد رکھ، جی اماں، صغریٰ سے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولنا، تو اتنا روئے گا جتنا بی بی زینب چاہے گی۔
सुगरा से कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलना, मेरा लाल सुगरा को कभी झिनक नहीं देनी। रो के सकीना कहती अम्मा क्यों, है तो मेरी बहन, एक बाप की बेटियां हैं। कहा नहीं, उसकी माँ दुनिया में नहीं रही। और सकीना जिनके माँ बाप दुनिया में न रहे उन्हें ऊंची आवाज में नहीं बोलते। सकीना ने माँ का सबक याद कर लिया था कि जिनकी माँ न रहे या बाप न रहे उनसे ऊंची आवाज में भी नहीं बोलते। लेकिन हाय शामे गरीबा, जब सकीना यतीम हुई, कभी शेमर तमाचे मारता है, कभी खाली बूंदे लौटता है। रो रो के कहती अम्मा तू तो कहती थी यतीमों से ऊंची आवाज में नहीं बोलते। भरे घर वाले जा रहे हैं, घर रह गई एक फातिमा सुगरा। खुदा दर्जात बुलंद करे आगा हुसैन अल्लाह मकाम हो गए। मैं आगा हुसैन का एक फिक्रा पढ़ के इख्तिताम करता हूँ। आगा हुसैन फरमाते थे, तड़प के देख रही थी एक एक को। काफिला रवाना हो गया। हुसैन ने कहा अब्बास काफिला रोक, मुझे सुगरा याद आ रही है। हुसैन इब्ने अली ने घोड़ा वापस किया। जिसके दिल में पत्थर नहीं गोश्त का लोथड़ा है, देखे मेरी तरफ। वापस आके हुसैन ने सुगरा के गले में बाहें डाली। रो के कह दिया बाबा जब वापस आओगे उम्मीद है मैं मर जाऊंगी, 4 रिश्तेदार मेरी कब्र पे ना आए। आवाज है सुगरा, कौन कौन? आवाज है पहले पहले मेरा चाचा अब्बास, जिसने सारों के नाम लिखे मेरा नाम नहीं लिखा। दूसरा मेरी अम्मा रबाब, तीसरा मेरा भाई अली अकबर। ये के कहती है खुदा हाफिज बाबा। हुसैन रो के कहते हैं ना सुगरा, तूने रिश्तेदार बताए 4 है, गिनवाए 3 है। रो के कहती है बाबा नाराज न हो तो तू भी मेरी कब्र पे ना लो। हुसैन ने सुगरा को गले से लगा लिया। रो के कहा सुगरा कोई आए या ना आए, हुसैन वापस नहीं आएगा। तेरा बाबा वापस नहीं आएगा, हुसैन वापस नहीं आएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। हुसैन की पाक अम्मा इन रोने वालों को सलामत रख। हुसैन की पाक अम्मा जो तेरे बच्चे को रोते हैं उन्हें दुनिया के किसी काम में न रुला। बानियान मजलिस की मेहनत कबूल कर, जमाने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा।